والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی، اس سے حوالے نال اج دے جمعہ شریف دے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیاں عظمتاں
کھل کھل کے بیان فرمایا. بہت سارے مقامات نے، ان مقامات وچوں ایک مقام یہ بھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سابقون الاولون دے اندر شامل ہیں. جنہاں پہلے اسلام قبول کیتا انہاں دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے. اور کلمہ پڑھن وچ آپ کا 40واں نمبر ہے. آپ کو پہلے 39 مرد اور خواتین یہ مسلمان ہوئے سن، اور آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبول اسلام تو 3 دن بعد کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ آ گئے. کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد. یعنی 39 نمبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور 40 نمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نوں ایک ڈگری عطا فرمائی، انہاں ہستیاں نوں ایک شان عطا کیتی. فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، فرمایا اللہ انہاں اُتے راضی ہے تے اے اپنے اللہ اُتے راضی ہے. میرا بابا سے بلند بولو سبحان اللہ. اللہ انہاں اُتے راضی اور اے اپنے بولو اپنے اللہ اُتے راضی. اللہ تعالیٰ نے رضا دی سند عطا فرمائی. اگر پوری دنیا میں کوئی فرد یہ آکھے کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہاں، تیری ناراضگی کسے کھاتے دی نہیں. جدے اُتے اللہ تے اللہ کا رسول راضی ہے، ساری کائنات اس تے راضی، سارے ایمان والے اس تے راضی نے، سارے خوش عقیدہ اس تے راضی نے، اس تے فرشتے بھی راضی نے. کیوں؟ جدو کلمہ پڑھیا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جبریل علیہ السلام آئے اور آگے کہنے لگے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. سونیا کلمہ عمر نے پڑھیا ہے تے زمین والے صرف خوشیاں نہیں کرتے ہوئے بلکہ عمر دے کلمہ پڑھن تے آسمان والے بھی خوشیاں کرتے ہیں. اور جیڑا صحابہ دے خلاف میں گویاں کرے، صحابہ دے خلاف گفتگو کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے جڑا تن و تشریح کا نشانہ بنائے، سب کو شتم کرے، برا بھلا آکھے، فرمایا او دے اوپر اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے رسول دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت، اور ساری کائنات دیاں انساناں دی لعنت ہے. یہ ہستیاں نے جنہاں اپنا گھر چھڑے ہیں، مکہ مکرمہ میں جائیداد چھڑی، اپنا گھر چھڑیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ہجرت کی تھی. یعنی اے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہجرت کرنے والے لوگ جنہاں نے کاروبار قربان کیتا ہے، جنہاں جائیداداں قربان کی ہیں، جنہاں مال قربان کیتا ہے. حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا ہونا چاہے تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہ بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے. راوی سیدنا انس رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے وچوں کوئی ہونا چاہے مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جتنا چر تک میرے نال اپنے ماپیاں نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، حتیٰ کہ سارے لوگوں نالوں ود کے محبت نہ کرنے والا بن جائے. جنہاں چر میں ہوں سارے کو زیادہ محبوب نہ بن جائے، انہاں چر دا ایمان کامل ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونیا مال بھی قربان، جائیداد بھی قربان، گھر بھی قربان، علاقہ بھی قربان، وطن بھی قربان، خطہ بھی چڑھیا، ہر شے چھڈی، لیکن سونیا جان عزیز ہے. فرمایا اجے عمر ایمان مکمل نہیں ہو.
پھر آخر خدمت ہو گئے اندر سونے جان کی جان کی کرا ترجمہ امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر عمر ہون ایمان مکمل جو جان بھی قربان کی کہ سونے جان بھی تو اٹھے نام دے قربان امام علیہ سنت مولانا امام شام دردا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے واسطے ترجمہ کر دیا اندرے سونے تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تیرے نام پہ کروں جہاں فدا سب میں تیرے آنکھوں تیرے نام پہ کروں جہاں فدا تیرے نام نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا عطا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی دو جہاں سے بھی دو جہاں دو جہاں سے 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 بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا عطا کروں کیا کروڑوں جہان دو جہاں سونے آئے کروڑا جہان بھی اور باری باری کر کے توڑے قدمان دے قربان کر دیا یہ دے جان شاہی کوئی نہیں یہ مازار دے کاجر والیا بدوہا دے چہرے والیا واللہ دیاں ظلفہ والیا آمین دیاں کڑنا والیا علم نشرہ دے سینے والے یہ دلہ والے گورے گورے تھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار بھی قربان ہے بیوی بچے بھی قربان ہے ماں پہ بھی قربان ہے جگیرہ بھی قربان ہے ہر شاہی قربان ہے علاقہ خطہ وطن ہر شاہ قربان ہے گھر بھی قربان ہے ایک کملی والیا صرف ایک چیزہ نہیں بلکہ عمر جان کا بھی سودا دوڑی راوچ کردہ ہے بیا کملی والیا جدوں لوڑ پوے گی اس ویلے میں جان بھی قربان کر دیا فرمایا انہا چر کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہ چر ہر شہر نالو ود کے ماپیاں نالو اولاد نالو رشتہ دار عزیز و اقارب سارے لوگ نالو ود کے میرے نال محبت کرنے والا نہ بڑے میرے نال پیار کرنے والا نہ بڑے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنا پیار کیتا ہے بڑی توجہ نہ گل سننے والی ہے اتنا پیار کیتا ہے مدینہ منورہ دے اندر ایک منافق ایک یہودی دونوں دا آپس وچ کسی گل تے جھگڑا ہو گیا گل طول پکڑ گئی جھگڑا لمبا ہو گیا فیصلہ نہیں ہوتا پیا یہودی اس منافق کو دا نام سی بشر انہوں کہنے لگا تو کلمہ تے پڑھیا ہے نا انہیں کہا ہاں میں کلمہ پڑھیا ہے انہیں کہا چل تیرے نبی کو چلنے ہیں اتھوں جا کے فیصلہ کروانے ہیں کون کہنے لگا یہودی چل تیرے نبی کو فیصلہ کرانے ہیں یہ ان بشر جڑا ہے انہیں کلمہ کیونکہ تو پڑھیا سی ہے منافق ٹھیکوں نہیں سی منیا انہوں پتا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیاں گلاں سنیاں فیصلہ وہ کرنا جڑا حق تے سچ ہوئے گا بولو تے صحیح
फैसला वो करना जड़ा हक दे सच होवेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे मुरीद ते मुराद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मदीना मुनव्वरा दे अंदर मौजूद ने। वो बिशर जिस वेले कहन लगा मैं नहीं उथे जाना, यहूदी नु आंदा उथे मैं नहीं जाना, चल तेरे कोल जाके फैसला करवाने आ, जिन्हों यहूदी आ तू मनिया जेड़ा तेरा वड्डा है ओदे कोलों फैसला करवाने आ। उन्हें आखिया ओ बेवकूफा मैं तेनू तेरे नबी दे बूहे ते लेके जाना वा पिया, तू उथे इनकार करना है पिया, की वजह है की वजह है? हक सच दा फैसला सानू पता है, उसे बारगाह अंदर होना है। यहूदी मनन वास्ते तैयार है लेकिन वो मुनाफिक खतरी मनन वास्ते तैयार नहीं। बिशर जेड़ा जिन्हें उतो कलमा पढ़िया है वो मनन वास्ते तैयार नहीं। बेलाखिर चारों ना चार मजबूरन यहूदियों को पकड़ के लैंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आ गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआं दियां गल्लां सुनिया ने, मुकदमा पेश किया गया है। बिशर भी अपनी गल सुनाई, यहूदी भी अपनी गल सुनाई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआं दियां सुन के फैसला जेड़ा यहूदी दे हक दे अंदर कर दिता है। बिशर बाहर निकलिया कहने लगा मैनू नबी दा फैसला नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका कबूल नहीं, ये फैसला मैं कबूल नहीं करदा। वो कहने लगा यहूदी हुण कित्थों करवाना है? उन्हें आख्या अबू बकर सिद्दीक कोल जाने आ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी बारगाह विच आ गए। जदों बिशर लगा गल करन मुनाफिक बोलण लगा, यहूदी कहने लगा जनाब मेरी गल सुन लिया जे, जदों रौला पिया है मैनू खिंच के सरकार दी बारगाह च ले आंदा है, आपने फैसला मेरे हक विच कीता है, ये बाहर निकल के आंदा मैनू नबी दा फैसला कबूल नहीं। हुण तुसीं दसो ये सच्चा या झूठा है? हज़रत ताजदारे सदाकत खलीफा बिला फसल राजदारे मुस्तफा गमगुसारे मुस्तफा यारे कारे मुस्तफा आज यारे मज़ारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे जो फैसला मेरे नबी ने कर दिता है वही फैसला अबू बकर सिद्दीक दा है। जो फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है वही फैसला अबू बकर सिद्दीक दा है। यहूदी कहने लगा हुण तेनू ठंड पै गई है। बाहर निकलिया बिशर फिर कहने लगा मुनाफिक कहने लगा मैनू सिद्दीक दा फैसला भी कबूल नहीं, मैनू भी फैसला कबूल नहीं। हुण किथे जाना है? कहने लगा चलो उमर कोल चल रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे दरवाजे ते आ गए। दरवाजा खटखटाया गया। उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर तशरीफ ले आए। हां भाई दसो बेलियो किवें आए हो? यहूदी कहने लगा जी गल वे साडा कोई आपस के अंदर रौला बन गया है, झगड़ा हो गया किसी गल उत्ते या पानी का झगड़ा है, इस वास्ते फैसला तुहाडे नबी कोलों करवाया है, उन्हां मेरे हक अंदर कीता है। इन्हें आख्या मैनू नबी दा फैसला कबूल नहीं। फिर अबू बकर सिद्दीक कोल गए आ, उन्हां फैसला मेरे हाथ अंदर कीता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैसला कायम रखिया है। ये आंदा मैनू ये भी फैसला कबूल नहीं। हज़रत उमर फरमान लगे क्यों बिशर यही गल है? कहने लगा उमर यही गल है। आपने फरमाया ठहर जो मैं उन्हें फैसला करना। अंदर गए जाके न्याम जो तलवार नंगी लैके बाहर आए ने औंदियां मुनाफिक बिशर की धौन उड़ा दी है, सर जेड़ा कलम कर दिता है। आपने फरमाया एक कायनात वाले सुन लो जिन्हों नबी दा फैसला कबूल ना होवे उदा फैसला फिर उमर दी तलवार ही कर दी होगी। बोलो गल ठीक है जी यहूदी आंदा है पिया? उन्हें आख्या जी बिल्कुल ठीक है। फरमाया फिर उन्हें थोड़ा फैसला कर देने आ। सर उड़ा दिता, कलम कर दिता। फरमाया सुन लो दुनिया वाले जिन्हों मेरे करीम
آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ قبول نہ ہوئے او دا فیصلہ پھر عمر دی تلوار ہی کر دی ہوندی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ذرا جی گل بھی منہوں کرتا سی تلوار کڈ لیندے سن آندے سن سونیا حکم دیو ایدی تون لا دیاں. دوجی گل ہی کوئی نہیں سن کر دے حکم دیو گردن اتار دیاں. ایڈے شرمی تے بہادر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کٹ کے پریا ہویا سی تے دشمن اسلام بڑھایا کلوں ڈرتا سی. اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت رحمت اللہ علیہ میں دنیا کیا وہ عمر جس کے آداب پہ شیطہ سکر. ہم پہلے آدھا معنی سمجھا دیں نہیں تو ہم پتہ نہیں لگ رہا. وہ عمر یعنی عمر وہ ہے جس کے آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو, شیطہ کہتے ہیں قربان, محبت کرنے والا, عشق کرنے والا شیطہ. میں تیرا بڑا شیطائی ہوں, بڑا پیار ہے تیرے نال. شیطہ سکر آندے نے جہنم. عمر پاک دیا دشمنہ نال جہنم پیار کرتا. بیاؤ جی بسم اللہ. نہیں سمجھ آئی گل؟ کوئی نہیں آئی, اجے بھی نہیں سمجھ آئی. ایڈا سوکھی گل میں سمجھا دی اجے بھی نہیں سمجھ آئی. حضرت عمر پاک دے جنہیں دشمن نے نا انہاں دا تعلق جہنم نال ہے. انہاں اُتے جہنم بڑا شدائی ہے کہ تہاڈا انتظار ہے. آؤ ہن سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیطہ سکر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیطہ سکر. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو میں ستا سا اکھاں بند سن میں اپنے آپ نو جنت وچ پایا. کتنے پایا؟ بولو کتنے پایا؟ میں اپنے آپ نو جنت وچ پایا ہے. جنت دے ایک محل دے کول ایک بی بی بہ کے وضو کر دیے گئی. محلے ایک بڑا خوبصورت محلے اتنے بہ کے ایک بی بی وضو کر دیے گئی. میں پوچھیا یہ محل کدا ہے؟ یہ محل جواب آیا ہے محل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے. آئیں تھے معراج دی راتی رب العالمین نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جتھے باقی سیراں کروائیاں نے جتھے باقی نظارے وکھائے نے اتھے جنت دی سیر بھی کرائیے. رب نے فرمایا رحمت مسکرا کے فرما دیے اے سونے چہرے والے آجا جنت دے اندر آنا سیر کرنا محل ویکھنا ویکھا کہ میں تیرے غلاماں واسطے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں ہویاں نے. آ محل کملی والیا ابو بکر صدیق دا محل ہے وہ دے واسطے تیار کروایا ہے. اے عمر واسطے تیار کروایا ہے. اے عثمان واسطے تیار کروایا ہے. اے علی واسطے تیار کروایا ہے. اے بلال واسطے تیار کروایا ہے. اے سعد بن ابی وقاص واسطے تیار کروایا ہے. اے عبد الرحمن بن عوف واسطے تیار کروایا ہے. مانا سعد دے کیا جلوہ
میرے جنے غلام نے انہاں سارے واسطے میں محلات تیار کروائے نے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سونیا یا کہ ذرا وہ نعمتاں ویکھ جڑے تیرے ہو گئے نے یہ ساریاں نعمتاں انہاں دیاں ہو گئیاں جڑے تیرے ہو گئے نے پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کمال کی تھی آپ فرماندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول آواز نہ آواز میں لا کے ذرا اپنے عقیدے دا ہوگا دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ واسطے اللہ نے جنتاں تیار کی دیا ہویا نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی منوں تے بڑی پکی امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انشاءاللہ جنت جانا منوں تے بڑی پکی امید ہے قانون کو ہے کون جی جنہوں ہے صرف وہ پڑھے جنہوں بڑی گرمی لگتی ہے بھائی نہ پڑھو نہیں امیدہ نہ پڑھو جی امید ہے تو پھر آکھنا پیڑا ہم رسول جنت رسول اللہ کی ہم رسول ہم رسول جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ منکر دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول جنتی جنتی زندہ شانہ کیوں نہ ملن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب بولو منگ منگ کے لے آئے جملہ کو دلن دے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگ منگ کے لے آئے یا اللہ مکے دے دو چودھری نے ایک
عمر بن ہشام یعنی ابو جہل تے ایک عمر بن خطاب یا اللہ انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں پسند ہے ایک اسلام نو عطا فرما دے بولو ایک اسلام نو عطا کر دے سبحان اللہ ابو جہل ہی رہ گیا تے عمر فاروق بن گئے رب نو پسند کون آیا بولو رب نو پسند کون آیا خطاب دا بیٹا عمر ایک روایت میں سنا دیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بھی دعا کی دیئے اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاصہ ان اسلام دی توفیق عطا فرما جڑا محبوب دی نگاہ نے چون لیا جڑا آپ دے دل میں چاہ گیا جڑا آپ دی سوچ میں چاہ گیا ہے جس طرف ہو گئے جس طرف چشم محمد کے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے پھر کائنات اپنے منظر دیکھے آئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے پھر دعا قبول ہوئی ہے عمر آئے میں کلمہ پڑھیا نے سابقون الاولون اندر شامل ہوئے آندے ہونگے سنیا تساں پسند کر لیا پھر رب نے پسند کر لیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا دھیان دے ہونگے سونے آگے تھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا تھے ہوتے تیرا اشارہ کم تھے ہوتے تیرا اشارہ کم تیری اکھ دا اشارہ ابو جہل نے بڑی حیران کی ہوئی او دی کمر ٹوٹ گئی بازو جواب دے گئے ہمت جواب دے گئی کہنے لگا جنوں بھی کلنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مذاکرات کرنے واسطے یا آپ نو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے واسطے بھیجنے جنوں بھی کلیا ہے او پھر واپس نہیں آیا
دیکھ لو بنا کے چیک کر لو میرا کچھ تو تقریر ٹھیک ہے تو بات بھی ہو جائے گی کچھ دسو جی کی آنا کیا تسی بھی سن رہی ہے تھوڑے والے بہتر چنگے ہوں نہیں درویش ساڈا بھی ساتھ نکل جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کلمہ پڑھن دے نال ابو جہل دی ہمت ختم ہو گئی کیوں وہ سوچدا سی جنوں کلے آئے وہ واپس نہیں آوندا ساڈے کموں جاندا رہندا ہے عمر نو کل کے ویکھ لیا ہے یہ بھی واپس نہیں آیا یہ بھی اوتھے ہی بہ گیا ہے کی گل ہے ان نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا آواز بلند پڑھو جس طرف اٹھ گئی اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کلمہ پڑھن تو بعد میرے اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے نے خلافت ملی دوسرے خلیفہ بنے تے سارے یہودیاں اتے روب نصرانیاں اتے روب جتنے بد مذہب سن سارے اتے روب جتنے اسلام دے مخالف سن دشمن سن سارے اتے روب جتنا چر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت رہا ہے کسے فتنے نے سر نہیں اٹھایا ایک درہ سی بڑا مشہور سی ایک باری پتہ کرنے واسطے کہ یہودی آیا جی ویکھیے بڑا امیر المومنین کون ہے بڑا روح کا سنیا ہوتا بڑا دبدبہ سنیا ہوتا چاہیے تے صحیح مدینہ منورہ آیا تے پتہ لگا آپ بار تشریف لے گئے نے وہ واپس نکلیا تے چلتا چلتا انہیں ویکھیا ایک بندہ لیتے آئے تلوار کوڑ پئی ہے تے اکھاں لگیاں نے سو گئے نے آرام کر رہے نے تے سرانا کہتا ہے ابتدا این سر تھلے رکھیا تے آرام ہوندا ہے پیا یہودی نے سوچیا تلوار بھی پئی ہے تے موقع بڑا ہے اج کم تمام کر دیتا جائے اج روڑا نبیڑ دیتا جائے نہ عمر رہے گا نہ اسلام دا روح رہے گا تے جدوں نے ارادہ کر کے تلوار پکڑی ہے غیب وچوں دو شیر آئے وہ حضرت عمر پاک دے آلے دوالے پھیرا دان لگ پہ ایدی چیخ نکلی
خش کھا کے زمین تے ڈگ پیا روب نال تے جدوں اکھاں کھلیاں نے حضرت عمر پاک فرمان لگے خیری آئے جی خیر سی کیویں آئے ہو پھر شانہ لبدیاں نے جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جائے کائنات دی ہر شے دی غلامی وچ آ جاندی ہے اچھا بولو ہر شے دی غلامی وچ آ جاندی ہے پھر ہوا کی ہے ہوا نو آرڈر دین میری آواز پہنچا دے ہوا آواز پہنچا دے دی ہے مدینہ شریف مسجد نبی شریفہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہامن دا میدان ہے مدینہ منورہ تو سینکڑا میل دور ہے اس ویلے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دی کمان کر دینے پہ لشکر کافران دے نال برسرے پیکار ہے ممبر شریف کے خطبہ جمعہ دین دیا آپ نے 3 باری فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ وہ دھیان کرو ادھروں لشکر حملہ کرنے والا ہے یہ آواز تری مدینہ منورہ تو کئی نہامت کے میدان وچ ادھر عمر نے ادھر ساریہ یہ آپ دی آواز دی کرامت تے جدوں جنگ جت گئے ایک قاصد آیا انہیں آکے خوش خبری دی تھی عمر پاک اسی جت گئے ہیں فرمایا کیویں انہیں آکھیا جمعے والے دن ایک آواز آئی ہے بانو یہ آئی ہے کہ کوئی نہیں جمعے والے دن ایک آواز آئی ہے یا ساریت الجبل اگر اسی اس پاسے دھیان نہ کر دے پھر لشکر دے ہوتے حملہ اس لشکر کافرہ گا انہیں کر دینا سی ایک آواز دی برکت دینار اللہ نے سنو فتح عطا فرما دیتی ہے جدی آواز اندر اینا کمال ہے وہ دی ذات وچ کتنا کمال ہو اے جی دریائے نیل یہ انہاں چر چلتا نہیں جنہ چر ہر سال زیبرانہ لدی لدائی کوئی بچی یہ نہ دئیے قربان نہ کریے بچ سٹیے نہ تے آپ نے پھر خاطی لکھیا سر جا کے دریان نہیں آکھیا بھی سیانا ہو جا نا خط لکھیا ہے فرمایا خط میرا جڑا نا دریان چھوڑ دیا جی مدینہ شریف کی سرزمین دے کر زلزلہ آ گیا آپ دے ہاتھ ٹورا سی زور نہ زمین کو ماریا میں رک جا میں تیرے تے عدل نہیں کرتا میں تیرے تے عدل نہیں کرتا میں تیرے تے انصاف کا بول بالا نہیں کیتا رک جا زمین تھم گئی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 606 ہجری وچ مثال ہے امام رازی رحمت اللہ فرماندے نے وہ وقت جدو دورہ وجہ سی تے اج دا وقت اس تو بعد مدینہ شریف کی زمین تے زلزلہ کدی نہیں آیا کلمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اسلام نو عزت ملی اسلام نو سارے بولو اسلام نو عزت ملی اسلام نو روک نہیں دیا جڑیاں تبلیغاں کے اندر ہوندیاں سن دار ارقم وچ وہ تبلیغاں باہر کھلم کھلا ہون لگ پئیاں جدو ہجرت کی تھی نا آپ نے مکہ مکرمہ چھڑیا آپ نے فرمایا جنہیں روکنا ہے میں اعلان کر کے چلا میں لگا عزت کرنا جنہیں روکنا ہے آ جاؤ واہ کیا بات سبحان اللہ جنہیں روکنا ہے آ جاؤ میں اعلان کر کے چلا آ جاؤ تو جڑا چاہتا ہے میری بیوی بیوہ ہوئے تو بچے یتیم ہون وہ عمر نو ڈک لے میں چلا یہ رو یہ دبدبا اساں تے انہاں دے طریقے کوئی نہ اپنائے تے جنہاں طریقے انہاں دے اپنا لے وہ پھر حکمرانی کرتے ہیں پہلا کھلم کھلا تبلیغ نہیں سی دار ارقم بھی تبلیغ سی لیکن جدو عمر پاک نے کلمہ پڑھے ہے
انہاں کیا سونے اسی سچے نہیں؟ آپ نے فرمایا سچے ہیں، تو انہاں کہا جھوٹے بات تو پھر سچے اندر بڑے انج کیوں؟ وہ فرمایا یہ تعداد تھوڑی ہے نا، انہاں دی پاور زیادہ ہے، تعداد تھوڑی. انہاں کیا سونے ہیں اردو سے جتنا جن میں نہیں آیا. سوچ لو جو سبحان اللہ یہ ادو دیا گلاں جدوں میں نہیں سا آیا کملی والیا ہوں تے میں آ گیا. انہاں دا روگ کدا، انہاں دا ڈر کدا؟ ہوں اساں نہیں اتنے تبلیغ کرنی، ہوں اساں کعبہ شریف دے وچ جا کے پڑھنی. کعبہ شریف دے وچ فرمایا عمر خیر جو انہاں دا نہیں سننے جنہ چر میں آپ دے کفر گئی سا تبلیغاں اندر سن تے کفر باہر سی تے ہون میں حالت ایمان وچ آ ہن تبلیغاں باہر ہو گیا تے کفر اندر بڑھے گا. ہوں اساں نہیں اندر رہنا، ہوں کفر اندر بڑھے گا. اللہ اکبر کنیاں خوشیاں اس ویلے وہ 39 صحابیات کنے خوش حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھنے ہوتے ہیں کنے خوش ہیں. وہ پڑھ لئیے اپنا مشہور زمانہ کلام پڑھ لئیے بجے پڑھنا تو سندھ تاں میں پڑھنا کلمہ پڑھیا دے ہر پاسے خوشیاں نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. تے عمر کہنے کے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تمہیں یارو خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن سونے ہوں میں کلمہ پڑھ لیا کعبے جانا ہے ہوں کتے جانا ہے ہوں کعبے جانا ہے. آپ نے کی فرمایا نہیں اجے انہاں کیا سونے آنا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑے گی آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. آقا میرا تمہارے نرواد آئے اڑا دوں گا سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یاد
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک دیاں گلاں سن کے مسکراندے نے پہ خوش ہو رہے نے فرماندے نے عمر گل سلے وے میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا تیرے کلمہ پڑھن نال فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا میرے دین پر شباب آیا دن بری مل کے ذرا یاد ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں شہادت دی بشارت دیتی ٹھیک ہو شہید ہوئی تے رین جگہ ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ انور دے وچ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام ذرا دروشی پڑھو ایک الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اساں پڑھیا درود شریف فرشتے دی ڈیوٹی ہے روزہ شریف دے انہیں ساڑھا درود شریف سن بھی دیا تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض بھی کر دیتا سنیا فلانا فلانا توڑا امتی بغدادی مسجد اندر بیٹھ کے توڑے تے درود شریف پڑھدا اے جدوں فرشتے دسیا ہے نا ساڈا سارے دا تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور وچ روزہ انور وچ میرا تیرا تذکرہ سبحان اللہ تذکرہ شروع ہو گیا تے پھر تذکرہ ہویا کہ انہاں دے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم شریف جس دن ہوئی سارے اپنے اپنے گھراں دے اندر آپ دی بارگاہ اصالِ ثواب کریا جائے اصالِ ثواب کریا جائے کھانے پکاؤ خود بھی کھاؤ پڑوسیاں بھی دیو عزیز و اقارب میں پہنچاؤ یہ آپ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا یہ ایک خاص محبت کا ذریعہ ہے اور خاص قرب کا ذریعہ ہے جنوں اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دے نال کامل محبت ہو گئی نا وہ دا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کدی بھی خالی نہیں ہو سکتا وما علینا الا البلاغ المبین اگلے جمعے کی انشاءاللہ زندگی رہی تندرستی رہی امام مسلم اور آپ کے بچیاں دی شہادت انشاءاللہ